یہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فی الحال مایوسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعظم سواتی کا کیس ہوا، ارشد شریف کا کیس ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، تو عدلیہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر نوٹس لے گی، لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اشارے کس طرف ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ راتوں رات لوٹے کیسے بنے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے چلتا رہا ماضی میں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت ہوتا تھا آج سے 50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے، دنیا میں سوویت یونین کے کچھ ممالک ہوتے تھے، دوسرے ممالک ہوتے تھے، جہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈکٹیٹرشپس بنی ہوتی تھیں، جہاں پہ سپہ سالار جو ہیں وہ فوج میں مداخلت کرتے تھے۔ آج 2022 میں سوائے چند بنانا ریپبلکس کے اور سوائے چند ٹن پاٹ ڈکٹیٹرشپس کے یہ تصور کہیں پہ نہیں ہے، یہ تصور ختم ہو چکا ہے، اور ہم ابھی بھی اس بنیادی بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ رول ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے۔ ہمیں فوری طور پہ اب معاملات جو ہے وہ اس قوم کو عوام کے حوالے واپس کرنا چاہیے، فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے، نئی مضبوط حکومت آئے اور وہ معیشت کو سنبھالے، ورنہ یہ آپ کی سازشوں میں اور یہ تشدد میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی، سیاست میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی کچھ عرصے بعد، صرف اور صرف جو معاشی بحران آ رہا ہے وہی موضوع رہ جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ کل شیڈول تھی ملاقات، کل کا دن بھی گزر گیا، آج بھی سنا تھا کہ آئیں گے پرویز صاحب، آج بھی نہیں آئے، کیسے وہ اتنے مصروف ہیں کہ چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب وہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے آج یا کل میں ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی اچھی معاشی بات کی ہے کہ 3-4 روز بعد معیشت ایشو ہوگا، تمام مہینے ڈیڑھ مہینے بعد۔ DGISI کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، جب میں تعینات ہوا، میرا نوٹیفکیشن ہوا، مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ DGISI، تو میں نے کہا معیشت، تو اس وقت سے وزیراعظم نے کہا نہیں احتساب۔ اب آپ بات کر رہے ہیں معیشت، اب DGISI ٹھیک نکلے ہیں یا وہ انہوں نے؟ یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری معیشت بالکل ٹھیک جا رہی تھی، بلکہ ہماری معیشت کی تعریفیں دنیا کے جریدے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کووڈ کے دوران فیصلہ ہوا یا پتہ نہیں کیوں سازش کی گئی کہ چوروں کو لا کے مسلط کر دیا جائے گا، اور چوروں نے کیا کیا؟ انہوں نے معیشت نہیں چلائی، انہوں نے اپنے کیس ختم کیے، معیشت بھی تباہ ہوگی، کیونکہ معیشت کی طرف تو نظر ہی کسی کی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پچھلے 7 مہینے میں کوئی منصوبہ، کوئی ریکوری، کوئی ریفارم میجر ہمارے سامنے آیا ہو؟ وہ جو اٹھ کے تقریریں کرتے تھے کہ مجھے پرچی دے دو جی، میں بتاتا ہوں گیس کیسے سستی کرنی ہے، میں بتاتا ہوں LNG کیسے خریدنا ہے، وہ کدھر گئے ہیں وہ سارے لوگ؟ اس میں تو بڑے صحافی بھی تھے، کدھر گئے ہیں آج؟ وہ نظر نہیں آتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار جو NRO 2 دیا گیا ہے پچھلے 7 ماہ میں اس ملک میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، NRO 2 دیا گیا ہے، اور آوازوں کو بند رکھنے کے لیے بدترین تشدد، بدترین بلیک میل، اور ابھی بھی اعظم سواتی کو آپ دیکھیں نا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس وقت تو پوری قوم کو اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سب اداروں کو اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اعظم سواتی آج سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ہمارے یہ بتائیے گا، شہباز شریف صاحب آپ کو پہلے بھی مساق معیشت کی دعوت دے چکے ہیں، جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ معاشی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے، اگر وہ آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے چیزیں بہتر کریں، تو کیا آپ پارلیمنٹ میں بالکل، جب الیکشن ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی یا جس کی بھی حکومت آ جائے گی، اور اگر شہباز شریف صاحب الیکٹ ہو گئے اس پارلیمنٹ میں، جس کے چانسز کافی کم رہ گئے ہیں، تو ان کو ساتھ بٹھا لیں گے ہم کہ بھئی آپ بھی بتا دیں کیسے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، تاکہ ہم وہ چیزیں ریورس کریں۔ ہمار بھائی یہ بتائیں، ہمار صاحب آپ نے 3 سال تک پاکستان تحریک انصاف کے حکومت اور ان کا پیٹ ٹھیک ہے، سارے معاملات پہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا وہ پیٹ پھٹا، آپ کو وہ بتانے سے کافی نہیں، میرا خیال ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی یہ ساری باتیں باہر آ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اصولی موقف پہ کھڑی رہی ہے، ہمیشہ جو چوروں کا احتساب ہے اس پہ کھڑی رہی ہے، ہمیشہ اس ملک کے وقار کے لیے اور بہتر معیشت کے لیے کھڑی رہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تاریخ میں باتیں ساری آ جائیں گی، تاریخ خاموش نہیں رہتی۔ اچھا حماد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی 3 سالہ حکومت رہی ہے، آج آپ کو عدلیہ سے شکوہ ہو گیا،
نظام عدل کو درست کس نے کرنا تھا؟ آپ تو 90 دن میں حالات بہتر کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے، مدینہ کی ریاست بھی بنانی تھی، تو عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو 3 سال میں تو تحریک انصاف کیا گریبان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتی نظام کے ریفارمز کے لیے، جوڈیشل ریفارمز، لیگل ریفارمز کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں FBR کے سسٹم کو اوور آل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، زیادہ بولڈ میجرز لینے چاہیے تھے. لیکن بہت سارا کچھ ہم نے کیا بھی. یہ ہمارے دور میں تو NRO2 یا نیب کا قانون پاس نہیں نہ ہوا. ہمارے دور میں ہی FATF کے سارے قوانین پاس ہوئے. ہمارے دور کے اندر ہی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی. ہمارے دور میں ہی صنعت بلا وجہ ہی اتنی ترقی نہیں کر گئی. ہمارے دور میں ہی معیشت کووڈ کے دوران بھی اور اس کے اگلے سال بھی 6% پہ گرو کر گئی. تو بلا وجہ نہیں، بہت سارا کام ہوا بھی اور بہت سارا رہنے والا ابھی ہونے والا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں، جب آپ ایک اتنی بڑی سازش کے ذریعے پورا نظام الٹا دیں گے NRO2 دینے کے لیے چند لوگوں کو، اور وہ لوگ NRO2 تو لے لیں گے لیکن ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیں گے، تو پھر حالات تو یہی ہوئیں گے. اب بھی وقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے معاشی میدان میں جب آپ کے پالیسی ٹولز انفیکٹو ہو جاتے ہیں. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ ٹائم لیکن آ جائے گا، کیونکہ دن بدن لوگوں کو نظر آتا جا رہا ہے کہ اس معیشت کے کوئی پیر نہیں ہیں. اور اگر اچھا مجھے یہ بتا دیں نا، چلیں جی انہی لوگوں کو رکھنا ہے، انہی چوروں کو مسلط رکھنا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے، PTI کو لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے، صحافیوں کو سب کچھ کرنا ہے. تو مجھے بتا دیں کہ ان کا پلان کیا ہے. خدارا اس عوام کو، اس ووٹر کو اتنی تو تسلی دے دیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب، وزیر توانائی صاحب وہ بتا دیں کیا ہمارا پلان کیا ہے. اور وزیر تجارت اور وزیر کامرس سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنا نام ہی بتا دیں آگے ٹی وی کے اوپر کہ آپ لوگ ہیں کون، سارا دن کرتے کیا ہیں، آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہے. تجارت اور انڈسٹری تباہ ہو گئی، آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہیں کون، اپنی شکل ہی دکھا دیں. صاحب یہ بتائیں کہ پرویز بھائی صاحب سے جو ملاقات نہیں ہو پا رہی عمران خان صاحب کی، اس کی وجہ مونوفلائی تو نہیں ہے کہ مونوفلائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ مونوفلائی کے بغیر عمران خان صاحب پرویز بھائی سے نہیں ملنا چاہ رہے اور سنا ہے کہ ووٹی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں مونوفلائی سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مونس علیہ صاحب بہرحال ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا وہ ایک بڑے اہم رکن ہے. اگر وہ بھی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ آئیں تو ظاہر ہے بہتر ہوگا. لیکن پرویز علیہ صاحب ایک وزادار آدمی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیان دے کے ایسے پیچھے ہٹنے والے ہیں. آج بھی ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اپنے بیان پہ قائم ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ. بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ تاریخ جو لکھے گی اس کو ساری دنیا یاد رکھے گی. اگر تاریخ دان یہ لکھ دے کہ رجیم چینج سے پہلے جنرل باجوہ بڑے محب وطن تھے، وہ بہت بہادر تھے، سپہ سالار تھے، اور اگر تاریخ دان یہ بھی لکھ دے کہ عمران خان نے ان کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، تو وہ تاریخ آپ مان لیں گے؟ دیکھیں، تاریخ لکھے لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی. ظاہر ہے ہمارا موقف بھی اس کے سامنے آئے گا. اور دیکھیں، جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں. آرمی چیف ہم نے تو نہیں نامنیٹ پہلے کیا تھا، کسی اور نے نامنیٹ کیا تھا. جب ہم آئے ہم نے بہترین تعلقات مینٹین رکھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے کام کے اندر مداخلت یا ایسی کوئی معاملات کیے بھی نہیں تھے. بعد میں جا کے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. سر دوبارہ حکومت ملی تو NRO2 جو دینے والوں کو آپ سزا یا کٹہرے میں لائیں گے یا اس NRO2 کے فیتے کر دیں گے. بہت شکریہ. ہمارا صاحب یہ بتائیے گا جاتے جاتے یہ جو ایکسٹینشن والا قانون بنایا گیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس ایکسٹینشن والے قانون کو ختم کر دیں. ہمارا صاحب